اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا و ابو بکر و عمرا خلقنا من طینۃ واحدہ وفیہا ندفن قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب ابی بکر و عمر و شکرہ واجب علی کل امتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے جو عقائد امت کے لیے ہیں ان کو دلوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اہل سنت کے عقائد میں یہ بات صرف یہ نہیں کہ امام اہل سنت کے دور سے بلکہ صحابہ کے دور سے لے کر قیامت تک کے لیے یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جو صحابہ کرام کی ترتیب خلافت ہے یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ حضور کے ارشادات گرامی کے بعد
تمام صحابہ کا اس بات پہ اجماع، سبحان اللہ، صحابہ کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اور پھر چاروں سلاسل کے بزرگان دین کا یہی نظریہ کہ خلافت میں پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے عزیزان گرامی، پوری توجہ کے ساتھ یہ بات آپ نے سننی ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب کا تعلق حضور کے ساتھ کتنا پرانا ہے۔ فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من طینۃ واحدہ، فرمایا جس پاکیزہ مٹی کے خمیر سے اللہ نے میرا وجود نبوت بشریت کے ڈھانچے میں بنایا ہے، اسی پاکیزہ خمیر سے میرے اللہ نے میرے صدیق اکبر کا اور میرے عمر بن خطاب کا وجود بنایا ہے۔ وفیہا ندفن، تعلق کب تک ہے؟ فرمایا جس طرح ہمارا خمیر وجود بننے کے اعتبار سے ایک ہے، ہمارا مدفن بھی ایک ہوگا۔ جہاں میری قبر انور بنے گی وہاں صدیق اکبر کی قبر انور بنے گی، اور وہاں عمر خطاب کی قبر انور بنے گی۔ مکہ مکرمہ میں 2 سال 2 ماہ کے بعد آپ پیدا ہوئے، حضور پہلے 2 سال 2 ماہ پہلے، اور آپ 2 سال 2 ماہ بعد میں۔ حضور کی عمر مبارک بھی 63 برس ہے، حضرت ابو بکر کی عمر مبارک بھی 63 برس ہے۔ اچھا، پھر 18 برس کی عمر جو جوانی کی عمر ہے، ہماری تو نئی نسل کو اکثر کہتا ہوں جوانی آئی نہیں ہے، بس نام کے جوان ہیں، کیا پتہ نئی نسل کو جوانی کیا ہوتی ہے۔ موبائل نے جوانی سب کو چھین لیا، شرم و حیا، اخلاق، غیرت، کیا کیا بتاؤں۔ تو 18 برس کی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مستقل طور پہ حضور کی ذات کے ساتھ 18 برس کی عمر میں مکہ مکرمہ میں ان کی دوستی حضور کے ساتھ ہو گئی، اور پھر یہ ایسی دوستی 18 برس کی عمر میں، پھر 40 برس میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو صدیق اکبر کی دوستی اس طرح۔ پھر مکہ مکرمہ میں 40 برس کے بعد اعلان نبوت فرمایا، 13 سالہ مکی دور، تو صدیق کی دوستی اس طرح۔ پھر حکم الہی سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا، مکہ مکرمہ چھوڑ دو، تو اتنا بڑا سفر، پرخطر سفر، مشکل ترین سفر، اس سفر میں بھی انتخاب صحابہ کرام میں ہوتا ہے، جو حضور کے ساتھ ہم رکاب سفر ہو، وہ بھی صدیق اکبر۔ پھر 10 سالہ مدنی دور ہے، مدنی دور ہے، 10 سالہ مدنی دور میں بھی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ اور پھر زندگی کے اختتام کے بعد حضور چلے گئے، اور پھر 2 سال کچھ مہینے خلافت کرنے کے بعد پھر بھی قریب جا کے ڈیرا لگایا ہے تو صدیق اکبر نے لگایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، افضل، شان حضرت ابو بکر صدیق، زندہ باد۔ توجہ سے آپ نے باتیں سننی ہے، بات سے پہلے بھی آپ سنتے ہیں ذرا، انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں ذرا، اما صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مکہ مکرمہ میں ہمارا گھر واحد گھر تھا جس کا کوئی دن ایسا نہیں تھا جب حضور ہمارے گھر میں تشریف نہ لاتے ہو۔ اسی تے پیر تو وارے نیارے جانے ہیں، سال کے بعد ان کی کبھی چکر لگا لیا، چاہے 2 نمبر کیوں نہ ہو، چلو پیر صاحب تے آئے نے نا۔ جس گھر میں ہر روز حضور تشریف لے جاتے تھے، مکہ مکرمہ میں وہ گھر جو تھا وہ صدیق اکبر کا تھا۔
اور آپ کا نسب اس طرح ہے، مرہ بن کعب 5ویں پشت میں جا کے ان کا رشتہ، ان کا خاندان، ان کا نسب حضور سے جا کے مل جاتا ہے۔ حضور بھی قریشی خاندان سے اور صدیق بھی قریشی خاندان سے۔ آپ کا جو نام ہے اصل، جو لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ہے۔ ابو بکر کنیت ہے۔ عتیق اور رفیق یہ آپ کے لقب مبارک ہیں، اور جو اللہ کی جانب سے ان کو نام ملا ہے وہ ہے صدیق۔ ٹھیک ہے نا؟ رفیق بھی آپ کا لقب ہے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے، اور مشہور زمانہ جو لقب آپ کا ہے وہ صدیق ہے۔ حضور نے خود فرمایا، ابو بکر جب میں شب معراج کی رات گیا تو ہر آسمان پہ میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ و صدیق، ابو بکر صدیق خلفی، کہ ابو بکر صدیق میرا خلیفہ ہے۔ اور میں ہر آسمان پہ میں نے یہ دیکھا۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، صحابہ کرام میں سب کے نزدیک یہی بات تھی کہ حضور کے ساتھ قریب کا تعلق ابو بکر صدیق کا ہے، اور اہل مکہ بھی جانتے تھے۔ اور اہل مکہ جس طرح پہلے نمبر پہ ان کی دشمنی حضور کے ذات کے ساتھ تھی، دوسرے نمبر پہ ان کی دشمنی کسی اور صحابی سے نہیں تھی، ان کی دشمنی ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی۔ اور پھر آپ ذرا غور فرمائیں، پورے قرآن مجید میں کسی صحابی کو صاحب، کیا کہہ رہا ہوں میں، صاحب کا لقب نہیں ملا۔ اور عمر بن خطاب ہے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ ہے، جتنا جلیل القدر صحابہ ہیں، کسی صحابی کو لقب نہیں ملا صاحب کا۔ پورے قرآن مجید میں کسی ہستی کو صاحب کا لقب ملا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہجرت کی رات غار میں جب حضور فرما رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو ڈر خوف تھا کہ حضور کی ذات انور کا تھا، اگر ان کفار مکہ نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، اس لیے غم تھا ان کو۔ تو حضور نے فرمایا، ابو بکر جب چہرے کو دیکھا، غمگین حالت کو دیکھا، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو بات حضور نے ان سے فرمائی وہی اللہ کریم نے قرآن کی آیت بنا کے نازل فرما دی۔ اللہ نے پہلے نہیں فرمایا، اللہ نے پہلے نہیں فرمایا، پہلے حضور نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے وہی آیت نازل بھیج دی۔ میرا محبوب اپنے صدیق سے فرما رہا تھا، صدیق غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دوسری بات، جتنے صحابہ انہوں نے زخم کھائے، نیزوں کے، تلواروں کے، لکڑیوں سے مارا گیا، ٹھیک ہے نا، تمام صحابہ کرام میں سے جس نے بھی اس کو تکلیف پہنچی ہے، کفار نے مار ان پہ مسلط کی ہے، زخمی کیا ہے، وہ تمام کے تمام سب کے سب اسلام کے لیے مار کھاتے رہے، لیکن حضور کے صحابہ کرام میں سے واحد صدیق اکبر ہیں جن کو مار حضور کی وجہ سے پڑی ہے، اللہ اکبر، اللہ حضور کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، حضور کی وجہ سے ان کو مارا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، واقعہ ہے، میں وہ اس طرف نہیں جاتا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو پہلی بات ان کی زبان پہ یہ تھی کہ حضور کیسے ہے۔ سبحان اللہ، ہوش آنے کے بعد
نئی بات یہ کہ حضور کیسے ہیں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، آج ہمارے زمانے میں عام لقب چلتے ہیں، بڑے 2 نمبر القاب حکمرانوں کو دیے جاتے ہیں، پیروں کو دیے جاتے ہیں، علماء کو دیے جاتے ہیں، چودھری وڈیروں کو 2 نمبر القاب دیے جاتے ہیں۔ اللہ نقیبوں کو ہدایت دے، ناخوانوں کو اللہ ہدایت دے۔ بے شک بھی محفل تو حضور کی ہو رہی ہے، یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، چودھری صاحب تھوڑی نظر کر رہے ہیں، خوشامد میں طور کیا ہے؟ آپ کے بے شک ایسے ہی نقیب یہ جملے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ سراسر ساری خوشامد ہے۔ پیر صاحب کو ایسے ایسے القابات، پیر صاحب کو ان کے لفظوں کا معنی ہی نہیں آتا، ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو القابات فنافی شیخ یہ لقب ہے، یہ حضرت صاحب اپنے شیخ میں گم ہو گئے، ان کو اور کوئی خبر نہیں ہے۔ یاد رکھنا پوری کائنات میں صدیق اکبر وہ ایسی عظیم ہستی ہے جو پہلے فنافی رسول ہیں، وہ آپ ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ